بھائی یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ ہر قسم کی کرپشن کے اندر کیوں ملوث ہے؟ اشارے توڑنے کے معاملات ہوں، دودھ کے اندر ملاوٹ کرنے والا معاملہ ہو، پھل دینے کے اعتبار سے خیانت کی جائے، مال تولنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، صفائی کے اعتبار سے، گند پھیلانے کے اعتبار سے، کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کے اعتبار سے، جس بھی نہج سے، جس بھی جہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم جو ہے پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کا کوئی بھی فرد جب پاکستان کے اندر آتا ہے، اس کے سے بیٹھ کے گفتگو کی جائے تو وہ جناب یہ ان کی تعریفیں کرتا رہے گا، وہاں یہ ہوتا ہے جبکہ پاکستانی یہ کرتے ہیں۔ 2 سال نہیں گزرتے جناب پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں کے گیت شروع ہو جاتے ہیں، یہاں ہر چیز بری نہیں۔ 70 سال ہو گئے اس ملک کو، لیکن قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمارے پاس مبلغین بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس اصلاحی بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس دین بیان کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس موٹیویشنل اسپیکرز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب ملک کے حالات جو بدلتے نظر ہی نہیں آتے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ جناب وہ جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جب پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ادھر جس ایئرپورٹ سے بیٹھنے لگتے ہیں وہاں جناب لائنوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جو ہی پاکستان کے اندر آتے ہیں وہی جناب وہاں 1.5 گھنٹہ یا اتنی دیر لائن میں کھڑے رہنے والے پاکستان آتے ہی قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ٹریفک اصولوں کی پابندی کرنے والے یہاں پر آ کر ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہو چکا ہے، پاکستان میں جو غیر ملکی گورے موجود تھے انہوں نے سگنل توڑا اور ان کے سگنل توڑنے کی وجہ سے کئی پاکستانیوں کی اموات واقع ہو گئی۔ مسئلہ کیا ہے اس قوم کے ساتھ؟ پرابلم کیا ہے؟ یہ سوچیے، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیے۔ جب ہم قرآن کریم برہان رشید کو کھول کر دیکھتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، تو دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے عقل والو، خطاب ہے عقل والوں سے، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ قصاص لو گے تو تمہارا معاشرہ ٹھیک رہے گا، قانون نافذ کرو گے تمہارا معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ جب ہم مغربی ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بھئی 2-3 نسلوں سے لگاتار قانون نافذ ہو چکا ہے، اس قانون پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب وہاں ایک ڈسپلن کے طور پر معاملہ چلتا رہتا ہے کہ جو بھی کوئی جرم کرتا ہے فوراً اس کو پکڑ کر اندر۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اتنے وہ مہذب لوگ ہیں تو کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے CCTV کیمرے بند کریں، قانون کو فضول عمل نہ کریں، تو پھر دیکھ لیتے ہیں کتنے وہ مہذب لوگ ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات نہ ہونے کی وجہ عوام نہیں کہ سارا قصور عوام کا ہے، کہ انسان اس کے ساتھ نفس بھی ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ ایک اچھا خاصا شریف نظر آنے والا انسان جو ظاہر و باطن طور پر شریف ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی نہ کسی غلط کام کرنے یا کرپشن کا موقع ملتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے تو پھر وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ خیر القرون تھا، سب سے بہترین زمانہ۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اصلاح فرمایا کرتے، تبلیغ کیا کرتے، خطبات ہوتے، درس و تدریس ہوتی، انفرادی کوشش ہوتی، لیکن ساتھ میں قانون نافذ تھا کہ جن لوگوں نے اسلامی قانون کے خلاف کوئی کام کیا، بدکاری ہو گئی، لین دین کے معاملے میں پرابلم ہو گیا، یا کوئی کسی بھی قسم کا ایسا کام جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے یا اسلام کے خلاف ہو، اسلامی حدود کے خلاف ہو، تو وہاں پر ان کو سزا دی گئی۔ جس ریاست کے اندر، جس ملک کے اندر قانون نافذ نہیں ہوگا، وہاں لوگ جتنی مرضی تبلیغ کر کہ وہ جتنی اس کی حد ہے اتنی حد تک وہ مؤثر ہوگی، لیکن قانون قصاص واجب ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے جو بندے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ڈنڈے کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، جو سختی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ 70 سالوں سے اس ملک کے اندر قانون نافذ نہیں ہو سکا، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اس کے ٹکڑے کر کے اپنے زرخیز غلاموں کو دے دی۔ مغلیہ حکومت ٹوٹی، اس کے ٹکڑے کیے، خود تو چلے گئے، کئی کلومیٹر تک جن لوگوں کو زمینیں دی گئیں، نیاز میں ٹکڑے دے کر گئے تھے، انہی کے اندر وہ گھومتی چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر قانون نافذ نہیں ہو رہا۔ جب تک اس میں قانون نافذ نہیں ہوگا تب تک عوام نہیں سدھر سکتی، لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی فضول قسم کی جو باتیں ہوتی ہے، ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک جناب یہ کولر کو تالا لگا ہوا ہے، یا جوتیوں کو تالا لگا ہوا ہے، یا جناب یہ دودھ میں پانی نہیں ملانے والا معاملہ ختم کریں گے تو قوم کامیاب ہو جائے گی،
کامیاب اسی وقت ہوگی جب قانون نافذ ہوگا.